گفتگو کرنی ہے۔ مسئلہ آج یہ ہے کہ جوانوں کی یہ بے راہنمی، جوانوں کے اندر یہ جو مغلظات ہیں، جوانوں میں یہ جو فواحشات کا فروغ ہے اور کتنے گناہ جوانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں، ان کا سبب کیا ہے؟ بہت سارے اسباب ان کے ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک اہم سبب جو اس وقت پایا جاتا ہے وہ ہے برے لوگوں کی صحبت۔ بڑا اہم سبب ہے، اور صحبت میرے بھائیو اتنی خطرناک چیز ہے حقیقت میں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آدمی محسوس نہیں کرتا اور دماغ دل اس کا ایسے بدل جاتا ہے کہ محسوس اس وقت ہوتا ہے جب سدھار کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی تاکید بھی فرمائی ہے، مثال دیا تو علیہ السلام نے نیک صحبت کی اور بری صحبت کی۔ فرمایا نیک صحبت اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک لوہار ہے جو بھٹی چلاتا ہے اور ایک عطر بیچنے والا ہے۔ آپ لوہار کی بھٹی پر جا کر کے بیٹھ جائیے، آپ کو کوئی لینا دینا نہ ہو لوہار سے، آپ کچھ بات نہ کریں، کوئی گفتگو نہ کریں، صرف آپ بیٹھے رہیں۔ جو نقصان آپ کو لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھ کر کے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کی چنگاریاں آپ کے کپڑوں پر پڑیں گی اور آپ کے کپڑوں کو جلا دیں گی۔ اگر یہ نقصان نہ ہوا، آپ نے اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لیا، تو کم از کم اس کے دھوئیں کی جو بدبو ہے اس بدبو سے آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اچھی صحبت کی مثال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ عطر فروش کی مثال ہے۔ جو آدمی عطر بیچتا ہے، آپ اس کی دکان پر جا کر کے بیٹھیں گے، اول مرحلہ میں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے کپڑوں پہ وہ خوشبو لگائے گا، اور اگر خوشبو نہ بھی لگائی تو اس کے عطر کی دکان میں جو خوشبو پھیلی ہوئی ہے، کم از کم وہ خوشبو آپ کے کپڑوں میں ضرور بس جائے گی۔ یہ حصی مثال ہے، نبی علیہ السلام نے حصی مثال دے کر کے یہ فرمایا ہے، اور ہر آدمی اس کا تجربہ کر کے دیکھے، یقینی بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، فرمایا آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ یہاں پر مذہب سے مراد وہ مذہب تو نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اس کا طریقہ، اس کا قول و باش، اس کا رہنا سہنا، اس کا مزاج، تمام کے تمام اعمال اس کے وہ ہوتے ہیں جو اس کے دوست کے اعمال ہوتے ہیں۔ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلَهُ، فرمایا جب دوست بناؤ تو پہلے دیکھ لو دوست کس کو بنا رہے ہیں۔ اگر اچھے آدمی کو دوست بناؤ گے، اچھی صحبت میں رہو گے تو فائدہ ہوگا، بری صحبت میں رہو گے تو یقینی بات ہے اس کا نقصان آپ کو ضرور ہوگا، آپ محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن بری صحبت کے نقصان سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا۔ ایک آدمی شرابی کے پاس رہتا ہے، ایک دن، 2 دن، 10 دن، مہینہ، سال بھر یقیناً وہ بچ سکتا ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ پوری زندگی شرابی کے ساتھ ہم گزارے اور شراب سے بچ جائیں، ناممکن سی بات ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولنے والے کے ساتھ رہتا ہے اور جھوٹ کا اثر اس کے اندر نہ آئے، ناممکن ہے۔ ایک آدمی چور کے ساتھ رہتا ہے اور چوری کی عادت اس کے اندر نہ پڑے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، یقینی طور پر بری صحبت بہت زیادہ اثر کرتی ہے اور بہت جلدی اثر کرنے والی ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے اپنے زمانے کا، غالباً یہ سہارنپور کا واقعہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک سرکاری افسر تھے اور کسی بڑے عہدے پر وہ فائز تھے، نیک آدمی تھے، رشوت وغیرہ سے دور کا ان کا واسطہ نہیں تھا، ان کا جو گزارا تھا وہ صرف سرکاری تنخواہ پر گزارا ہوتا تھا۔ اب ظاہر ایک آدمی بڑی پوسٹ پر ہو، مختصر سی تنخواہ میں وہ گزارا کر رہا ہو تو بس ہم خوب جانتے ہیں کہ آدمی صرف تنخواہ پر گزارا کرے گا تو کیسی زندگی اس کی گزرے گی۔ وہ جو ایک متوسط گھرانہ زندگی گزارتا ہے اس کے انداز میں وہ زندگی گزارا کرتے تھے، بس متوسط سے کپڑے ہیں بچوں کے لیے، متوسط سے زیورات بچوں کو، بیوی کو بنا دیے۔ فرماتے ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا، کوئی شادی کا موقع تھا، اب وہ افسر کے یہاں بھی کارڈ آیا، ان کا مزاج نہیں تھا کہ بچوں کو کہیں لے کر جائیں، لیکن گھر والوں نے اصرار کیا، وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر کے شادی میں پہنچ گئے۔ وہاں پر اور بھی ان کے
ماتحت کام کرنے والے لوگ تھے، پولیس افسران تھے، وہ تمام بھی اور ان کی فیملیاں بھی وہاں پر موجود تھی۔ اتفاقاً اس اعلیٰ افسر کی بیوی کی ملاقات ایک چھوٹے سے سپاہی کی بیوی سے ہوئی۔ اب وہ دیکھا تو بڑا عالی قسم کا اس نے سوٹ پہنا ہوا ہے، شاندار قسم کے زیورات اپنے بدن پر لادے ہوئے ہیں۔ بات چیت ہوئی اور یہ بس مختصر سی جو صحبت تھی یہ ان افسر صاحب کی بیوی پر کام کر گئی۔ خیر وہ شادی سے فارغ ہو کر کے گھر آئے اور گھر آتے ہی لڑائی جھگڑا شروع ہو گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ متعلقین میں سے تھے، فرماتے کہ خوب لڑائی جھگڑا ہو اور وہ بات بات پر یہ تانے یا بیوی دے کہ دیکھو وہ تمہارے ماتحت لوگ ہیں، پوسٹ ان کی تم سے کہیں زیادہ نیچے اور ان کے گھر والوں کا رہن سہن دیکھو، تم اتنی اعلیٰ پوسٹ پر فائز ہو کر ان کے اتنے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو کر کے تم نے ہمارے لیے بنا کر کیا دیا؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں وہ جو افسر صاحب تھے وہ قسم کھایا کرتے تھے کہ یہ زندگی کا پہلا دھوکہ مجھ سے ہوا کہ اپنے بچوں کو کسی کی شادی میں لے کر کے چلا گیا، آج کے بعد کسی شادی میں، کسی رشتہ داری میں، کسی فنکشن میں کہیں اپنے بچوں کو لے کر کے نہیں جاؤں۔ میرے بھائیوں بری صحبت کا یقینی طور پر اثر ہوتا ہے، محفوظ ہو یا نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ 4 چیزیں عقل کو تیز کرتی، ایک لغویات سے پرہیز ہے، جو بری عادتیں ہیں آدمی ان کو چھوڑ دے، ایک مسواک کا اہتمام ہے، اور ایک چیز فرمائی نیک لوگوں کی صحبت، اور چوتھی چیز علماء سے میل ملاپ۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل میں اضافے کا سبب ہوتی ہیں۔ آدمی کی جیسی صحبت ہوتی ہے یقینی طور پر ویسا ہی اثر آتا ہے۔ نیک آدمی کے پاس آپ بیٹھو گے تو نیکی کی رغبت پیدا ہوگی، علماء سے ملنے کی، بزرگوں کی صحبت میں رہنے کی، بزرگوں کی باتوں کو سننے کی آپ کے اندر استطاعت پیدا ہوگی، آپ کا دل یہ تمنا کرے گا۔ اور برے لوگوں کی صحبت میں آپ بیٹھو گے تو اس کا سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ جو نیک لوگ ہیں ان سے آپ کی دوری ہوتی چلی جائے۔ ایسا نہیں کہ آپ باضابطہ نفرت کرتے ہو پہلے سے تو دوری ہوگی، نہیں، یہ بری صحبت کی ایک پہچان ہے۔ بری صحبت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ نیک لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے یہاں بھی بہت سارے بزرگ حضرات تشریف لاتے رہتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ ان سے مصافحہ کیا جائے، ان سے ملاقات ہو جائے، ان کی دعائیں لے لی جائے۔ اگر کہ زندگی آدمی کی کیسی بھی ہو، لیکن آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بزرگ آئے ہوئے ہیں، فلاں ولی آئے ہوئے ہیں، اگر میری ان سے ملاقات ہو گئی، مجھے ان کی دعائیں مل گئی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کچھ لوگ آپ نے وہ بھی دیکھے ہوں گے جب کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں تو نظریں چرا کر کے نکل جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نظر میرے اوپر پڑ جائے۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، یہ جو اثر ہے میرے بھائیوں، یہ بری صحبت کا اثر ہے۔ جب دل پر اس کا اثر جاتا ہے تو پہلی چیز یہ پیدا ہوتی ہے کہ نیک لوگوں سے، بزرگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، آدمی کو ڈر محسوس ہونے لگتا ہے، پھر اس کی ہدایت کے جو راستے ہیں وہ دھیرے دھیرے سارے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حماد بن واقدی مشہور لوگوں میں سے ہیں، وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑے مشہور بزرگ ہیں، نام بار بار آپ نے سنا ہوگا۔ فرماتے ایک مرتبہ میں ان کی صحبت میں گیا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی، میں نے دیکھا تو ایک کتا ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ عام طور پر لوگ وحشت کرتے ہیں کتے سے، نفرت بھی کرتے ہیں۔ فرماتے کہ میں نے کتے کو بھگانا شروع کر دیا۔ مالک بن دینار نے کہا واقعی اس کو بھگاؤ نہیں، بیٹھے رہنے۔ فرمایا کہ کم از کم اس کا میرے پاس بیٹھے رہنا برے لوگوں کی صحبت سے بہتر ہے۔ یہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، میرا کوئی نقصان نہیں کر رہا، اگر برے لوگ میرے پاس آ کر کے بیٹھیں گے تو اس سے کہیں زیادہ نقصان۔ اس لیے میرے بھائیو اس بات کا انتظام کریں کہ ہماری جو صحبتیں ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے، اور اگر اچھے دوست آپ نہیں بنا سکتے تو تنہائی میں زندگی گزارنے کی عادت ڈال لیجیے، وہ آپ کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس بات سے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، اور اچھے لوگوں کی صحبت یہ تنہائی سے بہتر ہے۔ اگر برے لوگ آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں،
کو نقصان دے سکتی ہے۔ آپ یہ نہ سوچئے میرے ساتھ میں 10 سال کی اس کی پرانی دوستی ہے، 15 سال کی پرانی دوستی ہے، وہ کیا کہے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ میرا رسول کیا کہے گا، میرا اللہ کیا کہے گا۔ اگر آپ کی صحبت بری ہے، آپ کسی ایسے آدمی کے ساتھ رہتے ہو جو جھوٹ بولنے کا عادی ہے، دھوکہ دینے کا عادی ہے، چوری کرنے کا عادی ہے، غیبت کرنے کا عادی ہے، تو اللہ کے واسطے اس سے دوستی کو ختم کر دیجئے، تعلقات ختم کر دیجئے۔ اور میرے بھائیوں، اگر اچھے دوست آپ کو مل سکتے ہو تو اچھے دوست بنائیے، نہیں مل سکتے تو تنہائی کی زندگی گزاریے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم میں وہ آدمی جو جنگلوں کے اندر زندگی گزار رہا ہوگا وہ سب سے بہتر ہوگا۔ یہ فطروں کا زمانہ ہوگا۔ وہ آدمی جو فطروں کے زمانے میں زندگی گزار رہا ہو اور نیک لوگوں کی صحبت اس کو میسر نہ ہو تو پھر بہتر ہے نبی کی حدیث کے مطابق کہ جنگلوں میں جا کر کے زندگی گزارے۔ آقا علیہ السلام نے بلکہ فرمایا کہ بکریاں چرانے والے سب سے بہتر ہوں گے۔ بکریاں چرانے سے مراد نبی علیہ السلام کی یہی ہے جو میں نے ابھی کہا کہ آدمی تنہائی کی زندگی گزارے، جنگلوں میں جا کر کے زندگی گزارتا ہو، اس لیے کہ کم از کم برے لوگوں کی صحبت اس کو میسر نہیں۔ تو اس لیے خدا را جن کی بری صحبتیں ہیں وہ اپنی صحبتوں کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ نیک صحبت کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ صحبت صالح برا صالح کنت، صحبت طالح برا طالح کنت، فارسی کا مشہور شعر ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ کسی اردو میں بھی کسی شاعر نے اس مضمون کو ادا کیا ہے، بری صحبت میں مت بیٹھ اس کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ آپ اگر برائی نہیں بھی کر رہے تو کم از کم یہ بدنامی تو آپ کے ساتھ ضرور رہے گی کہ شرابی کے ساتھ رہتا ہے، یہ بدنامی تو ضرور رہے گی کہ چور کے ساتھ رہتا ہے۔ دنیا جانتی ہے چور کا ساتھی کیا ہوتا ہے، چور کا ساتھی کوئی بڑا اللہ کا ہوگا، چور کا ساتھی چور کا ساتھی چور ہوگا، شرابی کا ساتھی شرابی ہوگا۔ دنیا جانتی ہے آپ چاہے نہ کرتے ہو وہ کام، لیکن آپ کا ساتھی اگر وہ کام کرتا ہے تو آپ کا شمار بھی اسی میں۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی صحبت کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ